سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل سے خبر یہ ہے کہ دبئی سے فلائٹ کے ذریعے واپس آنے والے 149 پاکستانیوں کی کرونا وائرس رپورٹ محکمہ صحت انتظامیہ کو موصول ہو گئی۔ تمام افراد میں کرونا وائرس نیگیٹو قرار۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد سے، جہاں پر دبئی سے فلائٹ کے ذریعے واپس آنے والے 149 پاکستانیوں کی کرونا وائرس رپورٹ محکمہ صحت انتظامیہ کو موصول ہو گئی۔ تمام افراد میں کرونا وائرس نیگیٹو آیا۔ اس رپورٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دبئی سے واپس آنے والے 149 پاکستانیوں کی کرونا جو رپورٹ ہے وہ نیگیٹو آئی۔ محکمہ صحت کو اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ انتظامیہ کو موصول ہو چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ عزادار حسین موجود ہے۔ عزادار، اپڈیٹ کیجئے۔ جی بالکل، محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کے 149 افراد کے کورونا وائرس کے جو نمونے تھے وہ حاصل کیے گئے تھے اور انہیں بعض بایو سیفٹی لیول 3 لیب الائٹ پر بھیجائے گئے تھے، جس کی جو رپورٹ ہے محکمہ صحت انتظامیہ کو موصول ہو چکی ہے۔ اور اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ 149 افراد کی جو رپورٹ ہے وہ محکمہ صحت انتظامیہ کو نیگیٹو موصول ہوئی ہے، اور ایسے میں محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ 149 افراد کی جو رپورٹ ہے وہ نیگیٹو موصول ہوئی ہے اور ان کے گھر بھجوانے کی جو تیاریاں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور سلسلے میں جو فہرست ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھجوائی جائے گی، جس کے بعد 149 افراد جو کہ دیگر شہروں سے فیصل آباد پہنچے تھے، کیونکہ دبئی فلائٹ کے ذریعے دیگر اضلاع کے جو پاکستانی شہری تھے انہیں فیصل آباد کرنٹینہ سینٹر میں ٹھہرایا گیا تھا، اور یہاں پر 149 افراد کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد انہیں ان کے گھروں کو بھجوا دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ سعودی عرب سے آنے والے 79 افراد فاسٹ یونیورسٹی کیمپس میں کرنٹینہ۔ تمام افراد کے نمونہ جات ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے گئے۔ مسافروں کو ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے پر گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف سینیور فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح سے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر جدہ سے فیصل آباد آنے والی فلائٹ کے مسافروں کو فاسٹ یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ 79 افراد کو فاسٹ یونیورسٹی کے کرنٹینہ سینٹر میں رکھا گیا اور تمام مسافروں کے نمونہ جات کلیکٹ کر لیے گئے اور انہیں ٹیسٹنگ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جن افراد کی رپورٹس نیگیٹو آئیں گے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی، جبکہ جن افراد کی رپورٹس پازیٹو آئیں گی ان کو 15 روز کے اندر جو ہے فاسٹ یونیورسٹی کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا، اور دوبارہ ان کی 2 دفعہ ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے پر انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس سے قبل بھی 2 دبئی سے فلائٹ جو کہ فیصل آباد آئی تھی ان کے مسافروں کو فاسٹ یونیورسٹی میں رکھا گیا تھا، جبکہ پہلی فلائٹ کے تمام مسافروں کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے تھے، جبکہ دوسری فلائٹ میں 5 افراد کے ٹیسٹ پازیٹو آئے تھے، جن پر انہیں فیصل آباد کے اسپتال میں کرنٹینہ کیا گیا تھا۔ تاہم اب دوبارہ سے 79 افراد جو ہیں اس وقت فاسٹ یونیورسٹی کرنٹینہ سینٹر میں، جو کہ سعودی عرب کے مسافر ہیں، وہ یہاں پر کرنٹینہ سینٹر میں موجود ہیں، اور ان کی رپورٹس آنے کے بعد ہی انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے فصیح، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر الائڈ اسپتال انتظامیہ کا 700 بیڈز کرونا وائرس کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ۔ گائنی وارڈ 2 اور ENT وارڈ میں آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد سے خبر ہے، جہاں پر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر الائڈ اسپتال انتظامیہ کے 700 بیڈز کرونا وائرس کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں گائنی وارڈ 2 اور ENT وارڈ میں آئسولیشن وارڈز میں تبدیل کیے جائیں گے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر الائڈ اسپتال انتظامیہ کا 700 بیڈز کرونا وائرس کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنیوٹ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، شہر کے اہم چوک چوراہوں سمیت مختلف جگہوں پر استعمال شدہ فیس ماسک سرعام پھینکے جانے لگے۔ استعمال شدہ فیس ماسک سے انفیکشن پھیلنے کا خدشہ۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے شہریوں کو فیس ماسک ڈمپ کرنے یا جلانے کی ہدایات کر دی۔ آپ کو اس حوالے سے ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ چنیوٹ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ خبر یہ ہے کہ شہر کے اہم چوک چوراہوں سمیت مختلف جگہوں پر استعمال شدہ فیس ماسک سرعام پھینکے جانے لگے۔ استعمال شدہ فیس ماسک سے انفیکشن پھیلنے کا خدشہ۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے شہریوں کو فیس ماسک ڈمپ کرنے یا جلانے کی ہدایات کر دی۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ ہاں جی بالکل، کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے شہری فیس ماسک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈمپ نہیں کیا جاتا، جلایا نہیں جاتا، اور شہری جو ہے وہ اہم چوک چراہوں سمیت مختلف جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ فیس ماسک جو ہے وہ سرعام پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف انفیکشن پھیلنے کے خدشات ہیں بلکہ جو کرونا وائرس ہے اس کے پھیلنے بھی کے جو ہے وہ خدشات دکھائے۔
दे रहे हैं। तो इस वक्त से डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा जो शहरी हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाता है कि फेस मास्क जो है वो सरेआम पड़े होते हैं, तो उससे जो है कितना जो है वो नुकसान हो सकता है, क्या इजाज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम जानते हैं आजकल कोरोना का पैंडेमिक है और तकरीबन तमाम लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मास्क उतारने के बाद जब हम मास्क चेंज करते हैं उसका टाइम पूरा हो जाए या जब आप घर में या किसी ऐसी जगह पे चले जाएं तो जो मास्क का प्रॉपर डिस्पोजल है वो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप सांस ले रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं या दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर अगर खुदा न खास्ता वायरस या किसी तरह का बैक्टीरिया है जो मास्क को कंटेमिनेट करता है, तो ऐसे ही वो मास्क अगर हम फेंक दें राह चलते तो वो बड़े पोटेंशियल डेंजर हैं। अगर कोई बच्चा उठा ले या जो कचरा वगैरह चुनते हैं वो उठा लें, उनको हाथ लग जाए तो उनमें भी इन्फेक्शन का ख़तरा है। तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए, या तो उनको इंसिनरेट किया जाए, जलाया जाए, या फिर इसकी प्रॉपर डंपिंग करके कोई गड्ढा खोद के उसमें रखा जाए ताकि कोई भी उस मास्क को जो आम लोग गंदगी या कचरा चुनते हैं उसको उठा के उसका यूज़ ना कर सके और उनमें भी इन्फेक्शन न जा सके। हाँ जी बिल्कुल, इस सवाल से शहरी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाता है कि फेस मास्क जो है वो सरेआम फेंके जाते हैं और कूड़ा करकट की ढेर पर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के खदशात है। तो इस सवाल से डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने जो है वो शहरी को यही इजाज़त दी है कि जो फेस मास्क इस्तेमाल किया जाता है उसको डंप किया जाए, जलाया जाए, ताकि कोरोना वायरस समेत दीगर जो अमराज हैं वो फुटने। शुक्रिया अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया। चिकन एसोसिएशन की हड़ताल का मामला तूल पकड़ने लगा। चिकन एसोसिएशन चनियोट ने गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल के बाद शहर और गिरदोनवाब में मुर्गी नायाब हो गई। शहरियों को चिकन गोश्त के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना। शहरी चिकन की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान दिखाई देने लगे। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, क्या मामला है? चिकन फरोशों ने गैर मुआयना मुद्दत तक का हड़ताल की जो है वो कॉल दे दिया, जिससे चिकन की तमाम शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और गिरदोनवा में जो है वो दुकानों के बंद होने से, चिकन शॉप के बंद होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और दूसरी जानिब जो मामला था तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है अब हड़ताल के बाद, चूँकि चिकन फरोश जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए गए। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कितना सफ़र जो है वो तय करके आए हैं और चिकन मिल रहा है? देखें जी, हम शहरी तो पिस रहे हैं हर मामले में। अब देखें कि पहले चीनी, घी, आटा वो मामला थे, अब ये जो चिकन का मसला नया खड़ा हो चुका है। तो आज तीसरा चौथा रोज़ है, जलील ख्वार हो चुके हैं, पूरे शहर के अंदर कहीं से चिकन नहीं मिल रहा। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ये चिकन फरोश लोग हैं ये अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और ये जो ब्लैक में ना गोश्त वो बहुत महंगे दामों बेच रहे हैं। फ़र्ज़ करें वैसे अगर हुकूमती जो निर्ख हैं वो तो 260 रुपये वो पाबंद तो कर रहे हैं, लेकिन ये 500-550 रुपये फ़ी किलो तक जो ब्लैक में वो 600 रुपये किलो तक भी ये गोश्त जो है ना वो सेल कर रहे हैं। खरीदार शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बाज़ जगहों पर जो है वो गोश्त शॉप जो है वो बंद है और बाज़ जगहों पर जहाँ पर मुर्गी का गोश्त दस्तयाब है तो उसे ब्लैक में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों की इस तरह भी जो है वो खाल उतारी जा रही है। मजीद शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मतलब आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जनाब, गोश्त इतना महंगा मिल रहा है तो तकरीबन ये तो है भाई, आज को चौथा पंजवां दिन हो गया, ये तो मिल ही नहीं रहा। महंगाई इतनी है कि कोई लोग भी है ना खाने से मजबूर है, ना चीनी है, ना आटा है, ना घी, सब कुछ महंगा है, किसी का कोई हाल नहीं, गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं रखता। देखो रोड पे कैसे हाल है जनाब, गरीब। शहरी की आपने बात सुनी है, उनका कहना है कि चिकन शॉप्स जो है वो बंद होने से उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इनके साथ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करे ताकि इनकी हड़ताल जो है वो खत्म हो। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाइफ स्टॉक फैसलाबाद के पास अद्वियात की कमी का मसला है। मवेशियों की वैक्सीनेशन न होने से मवेशी पाल परेशान। डिवीजनल डायरेक्टर ने अद्वियात जल्द फराहमी करने की यकीन दहानी करा दी। आपके साहब मामले के हवाले से अपडेट करें कि अद्वियात की कमी का ये मसला है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक के पास अद्वियात की कमी का मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डिवीजनल डायरेक्टर मौजूद है। और आज हम बात करेंगे कि अगर अद्वियात की कमी, वैक्सीनेशन की कमी आ जाती है तो जानवर किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और उनको बचाव के लिए महकमा क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें जो मुँह खोर समेत दीगर जो बीमारियाँ लगती थी उनको जो कबल अज़ वक्त वैक्सीनेशन होती है, अद्वियात दी जाती हैं, तो उस हवाले से कमी का सामना था। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आजकल जैसे ये सीज़न चल रहा है, ये प्री फ्लड का सीज़न है, तो इसके लिए हमने प्री फ्लड के लिए जो मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं या वैक्सीनेशन है उसका मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है। वैक्सीनेशन जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनमें शुरू कर दी गई है और ये हम 30 जून तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे सारे इलाके।
اور جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے، وہ میڈیسن کی پرچیز کا پروسیس چل رہا تھا پچھلے دنوں، وہ اب مکمل ہو گیا اور وہ میڈیسن کی سپلائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور 4-5 کمپنیوں کی میڈیسن آ گئی ہے، باقی بھی چند دنوں میں وہ پہنچ جائیں گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میڈیسن کی یا ویکسینیشن کی کمی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل جہاں پر کمی تھی اس حوالے سے یہاں پر ڈویژنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہاں پر ادویات بچوا دی گئی ہے اور اب آنے والے دنوں میں کمی کا سامنا۔ شکریہ عبد الرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ محکمہ خوراک میں آٹے کی قیمت مقرر کرنے کے معاملات طے۔ آٹے کی قیمت بڑھانے کے لیے فلور ملز ایسوسی ایشن وزیر خوراک سے ملاقات کرے گی۔ اوپن مارکیٹ میں فی من گندم کی قیمت 1600 روپے سے بڑھ گئی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گندم کی قیمت بڑھنے کے بعد آٹے کا ریٹ مقرر کیا جائے۔ 20 کلو آٹے کی قیمت میں 100 سے 120 روپے اضافہ ہونا چاہیے۔ زائد نرخوں پر گندم خرید کر سرکاری نرخ پر آٹے کی فراہمی ممکن نہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق مزید آپ کو یہ بتائیں کہ سٹاک سرکاری تحویل میں لیے جانے پر صورتحال خراب ہوئی۔ فلور ملز کے پاس 72 گھنٹے کے لیے گندم کا سٹاک موجود نہیں۔ سرکاری قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے سرکاری گندم فراہم کی جائے۔ فلور ملز کا یہ مطالبہ سامنے آیا۔ مزید یہ کہا گیا سرکاری گندم کی فراہمی سے محکمہ خوراک نے انکار کر دیا۔ عبدالرؤف مختار نے بتایا کہ آٹے کی سپلائی کو برقرار رکھنا محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے۔ فلور ملز کے پاس گندم نہیں ہے۔ محکمہ ریلوے سے خبر شامل کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ریلوے حکام کا ملک بھر میں جزوی طور پر چلنے والی 15 اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹرینوں کو غیر معینہ مدت تک چلانے کا فیصلے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت نے ان ٹرینوں کو 31 مئی تک چلانے کی اجازت دی تھی۔ ٹرینوں میں 3 ماہ قبل کی آن لائن ایڈوانس بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ بات کریں گے سعید احمد سعید سے۔ جی بالکل، ریلوے حکام کا ملک بھر میں چلنے والی جزوی طور پر 15 اپ اور ڈاؤن ٹرینوں کو غیر معینہ مدت کے لیے چلانے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے، اور اس وجہ سے ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 ماہ تک ایڈوانس بکنگ ہے وہ اب مسافر ہے وہ کروا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی 5 مزید ٹرینوں کو بھی چلانے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ کے بعد ہے وہ کیا جائے گا۔ اور ان ٹرینوں کے اندر شالیمار ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، سر سید ایکسپریس، رحمان بابا اور ہزارہ ایکسپریس ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ کہا گیا ہے وفاقی وزیر ریلوے ششید احمد کی ہدایات کی روشنی میں کہ ان ٹرینوں کو جو کہ 15 اپ اور ڈاؤن کی پہلے سے چل رہی تھی اور اب 5 مزید ٹرینیں جو ہیں ان ملا کر کل 20 ٹرینیں ہوں گی جو اپ اور ڈاؤن کی چلیں گی، اور اس وجہ سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو 3 ماہ قبل ایڈوانس بکنگ ہے وہ بھی اب مسافر کروا سکیں گے، اور اس وجہ سے مزید مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کی خاطر جو 60% آکوپینسی کے ساتھ ٹرینیں ہیں وہ چلائی جائیں گی، اور اصلاحات کرونا SOPs کے مطابق مسافروں کے لیے فیس ماسک کا استعمال اور دستانے سمیت جو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہے وہ لازمی قرار دیا جائے گا، اور اس حوالے سے اپروول جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے دینے کے بعد مزید جس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ کیا جائے گا۔ سعید، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ 11 kV کی تاروں پر کام کرنے والے لائن مینز کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے بکٹ کرینوں کی خریداری کا منصوبہ سست روی کا شکار۔ کمپنی کی جانب سے کروڑوں روپے جدید کرینوں کی خریداری کے لیے 8 ماہ پہلے مختص کیے گئے، مگر افسران کی غفلت ہائی ٹینشن تاروں پر کام کرنے والے لائن مینز کو سہولیات فراہم کرنے میں آڑے آنے لگی۔ 11 kV کی تاروں پر کام کے دوران ہونے والی اموات سے بھی فیسکو نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ اویس علی اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو 11 kV کی تاروں پر کام کرنے والے لائن مینوں کو سہولت فراہم کرنے میں مکمل طور پر سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ 8 ماہ پہلے فیسکو کی جانب سے ٹرانسمیشن لائنوں پر کام کرنے والے جو لائن مین ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بکٹ کرینوں کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لائن مین اس میں باحفاظت بیٹھ کر کام کر سکیں اور لائن مینوں کی اموات کے ناخوشگوار واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ اس تمام تر معاملہ کے لیے، اس منصوبہ کے لیے کروڑوں روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے، مگر اس کے باوجود 8 ماہ گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ فیسکو بکٹ کرینیں خریدنے میں تاحال جو ہے وہ سست روی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ سالانہ جو ہے وہ فیسکو کے مطابق 5 سے 6 اموات لائن مینوں کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنوں پر کام کے دوران ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود فیسکو کی جانب سے ہوش کے ناخن جو ہے وہ نہیں لیے جا رہے۔ لائن مینوں کی اموات کے واقعات
احتیاط کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بکٹ ٹرینوں کی خریداری کے معاملہ میں افسران کی جو سستی ہے وہ تمام تر آپریشن سٹاف کے کام کے آڑے آ رہی ہیں اور لائن مین جو ہیں وہ بکٹ ٹرینوں سے محروم ہیں. عرصہ دراز سے کمپنی کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ فیلڈ میں کام کرنے والے جو لائن مین ہیں ان کی جانوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے فیسکو کی جانب سے اہم اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور بکٹ ٹرینوں کی خریداری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مگر اس کے باوجود 8 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی بھی فیسکو کے جو لائن مین ہیں وہ بکٹ ٹرینوں کے منتظر ہیں تاکہ وہ بآسانی لائن جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنوں پر کام کر سکیں اور 7 دن تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا جائے. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. فیصل آباد میں انجمن تاجران بانو بازار نے ہفتے میں 4 دن مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی. صدر مرزا شہباز کہتے ہیں ہفتے کے 7 دن کاروبار ہونا چاہیے. پنجاب حکومت نے عید الفطر کے بعد مارکیٹیں اور کاروباری مراکز کھولنے کے لیے ہفتے میں 4 دن اجازت دی ہے. تاہم تاجر ہفتے کے 3 دن کاروبار بند کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. صدر بانو بازار مرزا شہباز کا کہنا تھا کہ مزید لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. آج دیکھیں کہ نیا شیڈول آیا ہے جس میں جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی آئی ہے. ہم اس کو مشترک کرتے ہیں. آپ دیکھیں 60 دن کے لاک ڈاؤن سے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. جو چھوٹے تاجر ہیں بالکل مر چکے ہیں. مرزا شہباز نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ اپنے فیصلے تاجروں پر مسلط نہ کرے بلکہ تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے. اب میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں, عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی پالیسی بنانی ہے ہمارے چیمبر کو اعتماد میں لیں. ہمارے بڑے جو صدر بیٹھے ہیں سپریم انجمن تاجران ان کو صدر اعتماد میں لیں. تاجروں کا کہنا تھا کہ 2 مہینوں کے لاک ڈاؤن سے کاروباری حالات بگڑ چکے ہیں. کاروبار کی مزید بندش برداشت کرنے کی اب سکت نہیں رہی. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت, سٹی 41, فیصل آباد. چنیوٹ میں لاک ڈاؤن حکومتی پالیسی کے مطابق کاروباری مراکز بند. فرنیچر مارکیٹ, کچہری بازار, مسلم بازار, شاہراہ قائد اعظم, اندرون بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن. کاروباری مراکز جمعہ تا اتوار بند رہیں گے. بیورو چیف چنیوٹ فصیلہ مزید بتائیں گے. آج بالکل عید کے بعد مارکیٹوں کے اوقات کار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن میں مزید جو تھا تبدیلی لائی گئی تھی, جو کہ پہلے دکانیں کھلی رہتی تھی جمعے ہفتے کے روز. تاہم عید کے بعد جمعے سے لے کر اتوار تک دکانیں بند کرنے کی حکومتی پالیسی کے مطابق اگر ضلع چنیوٹ کی بات کی جائے تو آج شہر کی تمام بڑے کاروباری مراکز بند دیکھے جا رہے ہیں, جس میں فرنیچر مارکیٹ, شاہراہ قائد اعظم روڈ, موبائل مارکیٹ, کچہری بازار سمیت اندرون شہر کے بازار شامل ہیں جن کو بند رکھا گیا ہے. تاہم اس حوالے سے تاجر برادری کی جانب سے حکومت سے پہلے بھی یہ اپیل کی جا چکی ہے کہ حکومت کو اس فیصلہ سازی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جمعے سے لے کر اتوار کے بجائے صرف اتوار یا صرف جمعے کے روز دکانیں بند رکھنے کی اجازت دینی چاہیے, جبکہ باقی 2 روز جو ہے وہ اپنے کاروبار کھول سکے. لیکن کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس حوالے سے آج ضلع میں لاک ڈاؤن کا پہلا روز ہے اور اس حوالے سے تمام بڑی مارکیٹیں بند دیکھی جا رہی ہیں, جس میں مین بازار جو ہے وہاں پر وقتاً فوقتاً پولیس کا گشت بھی جاری ہے اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہاں پر گشت کر رہی ہیں اور جو حکومتی فیصلے کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. شکریہ فصیح, آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو بتائیں گے فیصل آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اہم میٹنگ. چیف آفیسر نے اپنے عملے کو گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی. مہنگی اشیاء بیچنے والے باہری جرمانے کے لیے بھی تیار رہیں. عبدالرحمان بتائیں گے مزید. آج بالکل میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا. چیف آفیسر نعیم اللہ وڑائچ کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک تو کورونا کی آگاہی کے متعلق تمام جتنا بھی ان کا عملہ ہے جس میں تمام ایموز ہیں یا کلیرکس ہیں, پھر جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں وہ آگاہ کریں گے, لوگوں کو, دکانداروں کو بتائیں گے اور پھر جو گرام فروشی دکاندار کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اندیہ دیا گیا. ان کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور اس میں جو بھی جہاں سے بھی کہیں سے بھی اطلاع آتی ہے کہ وہاں پر دکاندار مہنگے دموں اشیاء بیچ رہا ہے تو اس کے خلاف میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ٹیم کارروائی کرے گی. اپنے تمام ملازمین کو, کلیرکس کو, اس کے علاوہ ایموز کو ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ اس پر نگاہ رکھیں, نظر رکھیں, تمام لوگوں سے ملیں, دکانداروں کو متنبہ کرتے رہیں کہ یہاں پر کورونا وائرس خطرناک صورتحال اختیار کرتا جاتا ہے, اس کے متعلق شعور بھی دیں اور جو اقدامات میٹروپولیٹن کارپوریشن کر سکتی ہے وہ بھی کریں. اس کے علاوہ یہاں پر جو مہنگے دموں اشیاء بیچ رہے ہیں, شہر خورد و نوش کی قیمتیں مہنگے دموں دکاندار بیچ رہے ہیں, ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی, انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لاک ڈاؤن میں سائلین کی سہولت کے لیے اپوائنٹمنٹ ایپ کا دائرہ کار موٹر برانچ سے بڑھا کر پراپرٹی ٹیکس اور دیگر شعبہ جات تک بڑھائے گا. اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے. جی, محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے 3 جون سے مرحلہ وائز
دفاتر کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے شہریوں کو دفاتر میں بلانے کے لیے اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ نامی آن لائن ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس کی مدد سے کوئی بھی شہری اپنا نمبر بک کروائے گا اور اس کے بعد وہ اجازت ملنے پر ایکسائز دفتر میں پہنچے گا۔ اور تاہم ابتدا میں اس جو ایپ ہے اس کا دائرہ کار صرف اور صرف موٹر برانچ تک محدود تھا، یعنی کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن، پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی یا پھر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی تک ہی محدود تھا۔ تاہم ابھی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے دائرہ کار میں توسیع کی جائے گی اور پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کو بھی اس کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد ریجن احمد سعید صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ سر ہے پہلے مرحلے میں موٹر برانچ جا رہے ہیں، جو پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس ہے اس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ جی، شروع میں ہم جیسے آپ نے بتایا کہ برانچ کے ہم جو فنکشنز ہیں اس کو ہم یہ ایپ کے تھرو آن لائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں گاڑی کی رجسٹریشن نمبر ہے، ڈپلیکیٹ والے فنکشنز ہیں، اور تیسرے نمبر پہ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کرنے کی آپشنز ہیں۔ تو یہ ہم 3 جون سے لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہیں پنجاب کے سب میں، پورے پنجاب کے اندر۔ اس کو ہم پھر دیکھیں گے جون کے اندر کہ لوگوں کا انفلکس کیا ہے، لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، اور پھر ہم یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ یہ سوچ بھی رہی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ اس کا جو دائرہ کار ہے اس ایپ کا اور پرماننٹ مینجمنٹ سسٹم کا، اس کو باقی ٹیکسز تک بھی بڑھایا جائے۔ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ٹیکسز ہیں، جیسے پراپ ٹیکس ہے، پراپ ٹیکس کے اندر چینج آف اونرشپ ہے، وہ اپوائنٹمنٹ لے کے بندہ آفس آ سکتا ہے تاکہ اپنا ٹائم بچا لے، اور آفس کے جو امپلائیز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کا ٹائم بھی سیو ہو۔ اس کے علاوہ پروفیشنل ٹیکس کے اندر پھر اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے۔ ایکسائز فیسز ہیں، جیسے فنکشنز ہیں ہمارے لائسنسنگ ہم کرتے ہیں، ڈسٹلیز کے فنکشنز ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی ڈیوٹی ہے اس کے اندر ہم اس کو پھر ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جون اس طرح گزاریں گے موٹر میں، اور لوگوں کا ٹرینڈ دیکھیں گے، اپنی کیپیسٹی دیکھیں گے، ہم کیسے لوگ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ باقی تک اس کو ہم کیسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل، احمد سعید صاحب کا کہنا ہے کہ 3 جون سے یہ ایپ لانچ کی جا رہی ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ نادرا نے عوامی خدمت کے لیے تمام سینٹرز کو کھول دیا۔ میگا سینٹر معمول کے مطابق 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، جبکہ دیگر سینٹر بھی اوقات کے مطابق کھل چکے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی بالکل، اب نادرا کے تمام سینٹرز کو عام عوام کی عوامی خدمت کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے۔ اس سے قبل احساس پروگرام کے تحت بائیو میٹرک سسٹم کے لیے جو تھا فیصل آباد میں موجود جو نادرا دفاتر تھے ان کو کھولا گیا تھا، لیکن اب فیصل آباد میں موجود جو میگا سینٹر ہے وہاں پر 24 گھنٹے سروسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈبل شفٹس میں کام کرنے والے سینٹرز ہیں وہاں پر رات 10 بجے تک سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، اور جو سنگل شفٹ میں کام کر رہے ہیں دفاتر وہاں پر اب جو ہے شام 4 بجے تک نادرا کی سروسز جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں۔ تاہم شہریوں کی جانب سے بھی اب دفاتر کا رخ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ نادرا حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کے مطابق امید کی جا رہی ہے کہ یہ دفاتر جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا چین کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ معاہدہ۔ دونوں یونیورسٹیز ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن سمیت مختلف شعبات میں تعاون کرے گی۔ طلبہ اور فیکلٹی ایکسچینج پروگرام بھی کیا جائے گا۔ آن لائن سیشن میں MOU بھی سائن کیا گیا۔ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کریں گے۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے آج چائنا کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ MOU سائن کیا گیا ہے، اور یہ تقریب آن لائن منعقد کی گئی جس میں دونوں طرف جو یونیورسٹی کے نمائندگان تھے، ریپرزنٹیٹیو تھے، وہ موجود تھے، اور پہلے اس MOU کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ فیکلٹی اور جو طلبہ ہیں ان کی ایکسچینج پروگرام ہوگا۔ اس کے علاوہ جوائنٹ وینچرز کیے جائیں گے، جوائنٹ پروگرام شروع کیے جائیں گے، اور بالخصوص ٹیکسٹائل ڈیزائن کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں وہ کی جائیں گی۔ ریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر تنویر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ فیوچر میں MOU ہوا ہے جس میں چائنا کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ مزید مل کر کام کرے گا۔ تو کون کون سے پوائنٹس ہیں اس MOU میں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا کے حوالے سے یہ تقریب تو مشترکہ طور پر ہونے تھی، لیکن ابھی آن لائن تقریب ہوئی ہے جس میں دونوں یونیورسٹیز کے نمائندے موجود تھے۔ تو کون کون سی جو باتیں ہیں جن پر اتفاق ہوا اور مستقبل میں ٹیکسٹائل یونیورسٹی چائنا کے ساتھ مل کر کام کرے گی؟
یہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چائنا جو ہے یہ ٹیکسٹائل اور کلودنگ کی ایکسپورٹ میں دنیا میں نمبر 1 ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو لہٰذا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو مختلف انٹرنیشنل کولیبریشنز کر رہی ہے اس میں چائنیز یونیورسٹیز کو بھی ہم بڑی ترجیح دے رہے ہیں. اور یہ جو شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ فیشن انجینئرنگ میں ان کا بڑا اسٹرانگ پروگرام ہے، اور فیشن آپ کو پتہ ہے یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، اور پاکستان کو اگر اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں جانا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم ایسی یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں کہ جو ویلیو ایڈیشن میں زیادہ کام کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کولیبریشن کے ساتھ ہوگا یہ کہ جو پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں تھوڑی کمی ہے یا پیچھے ہے تھوڑی سی، یہ مزید اس سے آگے بڑھے گی، اور ہم اپنے چائنا کے ایکسپرٹ سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اور یہ ہمارا جو کولیبریشن ہے ابھی دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود بھی یہ ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم نہ صرف آن لائن ایجوکیشن اس وقت بچوں کو دے رہے ہیں بلکہ یہ کولیبریٹو ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ بھی ہم انشاءاللہ آن لائن اس کو جاری رکھیں گے. بالکل آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اسی لیے آن لائن ہی معاہدہ کیا گیا ہے چائنا کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنسز سے، جس میں بالخصوص فیشن ڈیزائن کے حوالے سے جو نئے ٹرینڈز ہیں ان کو متعارف کروانے میں مدد ملے گی. پاک چائنا فرینڈشپ. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پارلیمانی سیکریٹری میاں فاروق حبیب نے سید انصار علی نقوی کی شہادت پر بیان دیا اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. 11 حادثہ کے اندر شہید ہونے والے انصار نقوی کے خاندان سے جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور یقیناً جو ہے پورا چینل 24 اور جتنی صحافی برادری ہے اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ انصار نقوی صاحب کی شہادت کے اوپر افسردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. ایک ان کا بڑا کردار تھا، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ حق اور سچ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اور صحافتی برادری کے اندر ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا. اور یقیناً یہ اب ایک مشکل گھڑی ہے، غم کی گھڑی ہے. اس موقع کے اوپر میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ، چینل 24 کی تمام ٹیم کے ساتھ اور تمام صحافی برادری کے ساتھ جو ہے وہ میں اظہار افسوس بھی کرتا ہوں. وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان صاحبزادہ حسن رضا نے سید انصار علی نقوی کی شہادت پر بیان دیا اور واقعے پر اظہار تعزیت کی. اپنی طرف سے اپنی پوری جماعت کی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. 24 نیوز ڈائریکٹر پروگرامنگ سید انصار نقوی صاحب طیارہ حادثے میں شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایم پی اے چودھری لطیف نظر گجر کی جانب سے سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا گیا. کراچی میں اس کو جو حادثہ پیش آیا اور اس میں تقریباً 100 کے قریب قیمتی جانیں اپنے خالقے کی کسی جا ملی، یقیناً یہ بڑی دکھ کی کڑی تھی. اور اس میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ڈائریکٹر جو پروگرامنگ 24 نیوز تھے انصار نقوی صاحب، ان کی جو صحافی خدمات ہیں وہ پوری قوم اس کی معترف ہے، اور میں اس غم کی گھڑی میں ادارے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور مرحومین کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ. دیگر خبریں بریک کے بعد. گورنمنٹ کی گندم خریداری مہم جاری. پی ایٹ سینٹر چنیور 74,000 پی پی بیگ میں سے 58,000 جبکہ چک 11 سینٹر پر 56,000 پی پی بیگ گندم خریدی گئی. سینٹر انچارج حافظ محمد یار کہتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں متحرک ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. ہر صورت ٹارگٹ مکمل کیا جائے گا. بابر مریض مزید بتائیں گے. محکمہ خوراک کی گندم خریداری مہم جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آر سینٹر چنیوٹ کی اگر بات کی جائے 74,000 پی پی بیگ میں سے 58,000 پی پی بیگ جو ہے وہ گندم خریدی جا چکی ہے. اور اسی طرح چک 11 میں جو اس کا بھی ٹارگٹ جو ہے وہ 74,000 پی پی بیگ ہے، اس میں سے بھی 56,000 کے قریب جو پی پی بیگ ہیں وہ خریداری کی جا چکی ہے. چونکہ یہ اندرون شہر کے علاقے ہیں، وہاں پر شہریوں کی جانب سے اور جو کاشتکار بھائی ہیں ان کی جانب سے دیگر فصلیں کاشت کی گئی ہیں، اور یہاں پر خریداری مہم جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ سست روی کا شکار نظر آ رہی ہے. سینٹر انچارج حافظ محمد یار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب بتائیے گا خریداری مہم جو ہے وہ جاری ہے، 74,000 پی پی بیگ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں سے 58,000 کے قریب ہم نے گندم خریدی ہے. اس میں سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کتنی بوریاں ہم نے پکڑی ہیں اور خریداری کتنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کی ہدایات کے مطابق اور ڈی ایف سی صاحب کی ہدایات کے مطابق محکمہ مال اور باقی محکمہ فوڈ نے نا رات دن کی محنت سے نا ہم ٹارگٹ جو ہمارا ہے نا اچیو کر رہے ہیں. تو 74,000 ہمارا پی پی بیگ تھا جو ہم نے خریدنا تھا، اس میں سے 58,000 ہم خرید چکے ہیں. باقی اللہ کے فضل سے ہم باقی بھی انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش سے نا وہ خریدیں گے. اس میں یہ 2-3 چیزیں نا میٹر کر جاتی ہیں. ایک نا
یہ جو ہمارا سینٹر ہے نا وہ شہر کے اندر موجود ہے. وہ لوگ جو گندم خرید رہے ہیں اس سے بھی ہمارا ٹارگٹ پہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم پورا ٹارگٹ اچیو کریں. جنگ میں گندم ذخیرہ کرنے والے افراد کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے پہلے بھی مختلف کارروائیاں کی گئیں. اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کا فیکٹری پر چھاپا، فیکٹری سے گندم کی 60,000 بوریاں برآمد کی گئیں. چنیوٹ میں پاکستان پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حالی کا شکار، چھتوں کو دراڑیں پڑنے سے نیچے کام کرنے والے ملازمین پر موت کے سائے منڈلانے لگے. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان پوسٹ آفس چنیوٹ میں، اور یہ عمارت جو ہے وہ عرصہ دراز سے خستہ حالی کے مناظر پیش کر رہی ہے. علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر متعدد بار جو سیمنٹ کے ذرات ہیں اور چھتوں کو دراڑیں پڑنے کے باعث جو یہاں پر کام کرنے والے. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان پوسٹ آفس چنیوٹ میں، اور یہ عمارت جو ہے وہ عرصہ دراز سے خستہ حالی کے مناظر پیش کر رہی ہے. علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر متعدد بار جو سیمنٹ کے ذرات ہیں اور چھتوں کو دراڑیں پڑنے کے باعث جو یہاں پر کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ شدید دشواری کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. موت کے سائے ان پر منڈلا رہے ہیں، لیکن نہ تو پاکستان پوسٹ آفس انتظامیہ کی جانب سے اس بلڈنگ کی تعمیر و مرمت کی جا رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ نیا بلاک یہاں پر بنایا جا رہا ہے، جس کے باعث سے جو ملازمین ہیں وہ شدید پریشان ہیں. جس کے ساتھ ساتھ جو شہری یہاں پر ڈاک جمع کروانے کے لیے آتے ہیں، یوٹیلٹی بلز اور اس کے علاوہ پارسل سمیت دیگر جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب. فیصل آباد میں کشمیر پل انڈر پاس کا منصوبہ تاحال ایک سائڈ بھی فنکشنل نہ ہو سکی. اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے. جی بالکل، 1 ارب 28 کروڑ روپے کا میگا پروجیکٹ کشمیر پل انڈر پاس رواں مالی سال میں بھی مکمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے اوپر مئی 2018 میں کام شروع کیا گیا، 2019 گزرا اور اب 2020 کا بھی جو مڈل ہے وہ آن پہنچا ہے، اور ابھی بھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ منصوبہ ابھی مزید خاصی طوالت اختیار کرے گا، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر نہ تو دونوں سائڈز کا ابھی تک اسفالٹ ہو سکا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر یوٹیلٹی سروسز ہیں ان کو یہاں سے منتقل کیا جا سکا ہے. سلپس روڈ ابھی بننا باقی ہیں. فیصل آباد کشمیر پل انڈر پاس کے ارد گرد جہاں پر یہ سروس روڈز بننی ہیں وہاں پر ابھی تک جو اراضی ہے اس کو بھی خالی نہیں کروایا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے جو رواں مالی سال کا تمام تر بجٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور ابھی بھی تقریباً 38 کروڑ روپے کی خطیر رقم حکومت پنجاب کی جانب واجب گوجرا کی جاوید کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی. آئے روز سنگین ہوتے ہوئے سیوریج مسائل نے مکینوں کا جینا حرام کر دیا. اسی پر بات کریں گے فرحان سے. جی بالکل، میں اس وقت جاوید کالونی گوجرا میں موجود ہوں. یہاں پر جو نالیاں ہیں وہ یہاں پر جھیلوں کا چھوٹی جھیلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. نالیوں میں سے جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہونے سے گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ بنیادیں جو ہیں وہ بنیادیں تک ہل چکی ہیں، لیکن حکمران بالا جو ہیں وہ فی الحال تاحال اس مسئلے کی جانب جو ہے توجہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ان مکینوں کی جانب سے بارہا مرتبہ مقامی انتظامیہ کو اس مسئلے سے آگاہ کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا اساتذہ کو محکمانہ ترقیاں دینے میں سست روی کا مظاہرہ کیا گیا. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی، محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے ان سروس پروموشن میں سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. 18 مئی کو ہونے والی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ میں جو اعتراضات لگا کر 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا، اب اس سے زائد ٹائم گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اساتذہ کی جو ڈی پی سی ہے وہ نہیں ہو سکی، جس کے باعث اساتذہ کو جو ترقیاں ملنا تھی پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی وہ ابھی تک نہیں مل سکی ہیں. اس حوالے سے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ 31 مئی تک اگر اساتذہ کو ڈپارٹمنٹل پروموشن نہیں ملتی، انہیں اگلے سکیلز میں پروموٹ نہیں کیا جاتا، تو وہ 1 سالانہ انکریمنٹ سے محروم رہ جائیں گے. اس حوالے سے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر مصطفی جاوید کمبو کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے محکمہ تعلیم جو ہے اعلیٰ حکام فوری طور پر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. جنگ میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا. مبشرہ نقوی بتائیں گے اس احتجاج کے حوالے سے.
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए तकरीबन 2.5 माह पहले जो मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं वो उनको बंद किया गया था। प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान हैं उनका ये कहना है कि स्कूल्स बंद हैं, जिनकी वजह से उनको माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया गया। इस हवाले से जो टीचर्स मौजूद उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आज का मकसद क्या है एहतजाज का, क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? थैंक यू सिटी 41। बात इस तरीके से है कि फरवरी में हमारे स्कूल जो है एग्ज़ाम ले रहे थे, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई 4 माह गुजर चुके हैं। इस वक्त तक फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्कूलों की वो बहुत नीचे चली गई है। गवर्नमेंट ने एक तो 20% का कह दिया जी कि इन लोगों को 20% डिस्काउंट दिया जाए पेरेंट्स को, वो भी हम मान गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि आप लोग असातिज़ा को फायर नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। हम लोगों ने ये बात भी मानी, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमारी वो तमाम इदारों की वो बहुत क्रिटिकल है। तो हमारा हुकूमत वक्त से एक तो मुतालबा ये है कि 1 जून को हर हालत में स्कूल खोले जाएं, और उसके लिए जो भी SOPs वो बनाएंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में गदागरी मुहिम बुरी तरह नाकाम। सोशल वेलफेयर ऑफिसर चंद माह गदागरी मुहिम शुरू करके आला हुकाम तक सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करते रहे। इसी पर बात करेंगे शाहिदा परवीन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गदागरी मुहिम बुरी तरह फ्लॉप और गदागर जो है वो हर गली चौराहे सड़क पर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सत्याना रोड है, झंग रोड है या लारियड है, हर जगह पर गदागरों की भरमार है। जबकि महकमा सोशल वेलफेयर के अदारे चंद माह जो है वो गदागरी मुहिम चलाकर तो आला हुकाम आला अफसरान तक सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो पेश करते रहे, जबकि आपको हर गली चौराहे पर नज़र आ रही है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है तो बल्कि शहरी जो है वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इन गदागरों की वजह से, क्योंकि जहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल लगता है तो ये गदागर जो है वो पहुँच जाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। आप बताइएगा, जहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल लगता है गदागर हर सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी ये है कि ये जगह जगह पे जो खड़े होते हैं ना, तो ये ट्रैफिक मुतासर होती है, जो गुजरने वाले वो भी तंग होते हैं, वो जलील होते हैं, बार बार गाड़ी के आगे आ जाते हैं, वैपर मारना शुरू कर देते हैं या खड़े हो जाते हैं, फिर वो ट्रैफिक भी मुतासर होती है उससे। शुक्रिया शाहिदा, आपने अपडेट किया। कमालिया में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर सईद बाकिर शाह की हिदायत पर सर्कल इंचार्ज वकास खान गादी ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी काले बिच्छू पकड़ने वाले शिकारियों का गैंग गिरफ्तार कर लिया। रिजवान खान अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कमालिया में महकमा वाइल्ड लाइफ पार्क की जानिब से जो असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद बाकर शाह की हदायत पर सर्कल इंचार्ज वकास खान गादी ने जो है कार्रवाई करते हुए जो है गैर कानूनी तौर पर जो है काले बिच्छुओं का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर 35,000 जुर्माना आयद करने के साथ साथ जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा का भी जो है अंदराज कर लिया। असिस्टेंट अपना सर्कल इंचार्ज वकास खान गादी की जानिब से ये कहा गया कि जो है गैर कानूनी तौर पर जो है काले बिच्छुओं का शिकार करना और उनकी खरीद फरोख्त पर जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो है पाबंदी आयद की गई है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है संगीन कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। सर्कल इंचार्ज वकास खान गादी का कहना था कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, किसी को भी जो है गैर कानूनी तौर पर जो जंगली। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।